اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المعروف من غیر رویت نبتبن ذات ورتاجن مل لیل داجن مل بحر ساجن مل جبل ذو نجاجن مل جف ذو نجاجن الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُطَهَّرِينَ الْمَظْلُومِينَ صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی تعداد میں آپ حسین علیہ السلام کی عزتدار عزادار تشریف فرما ہے، تکے نہیں ہیں تو کوشش کر لیں جناب سیدہ کی ذات پہ صلوات سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج علی محمد۔ ہے اجازت نوکر شروع کرے سے آپ کی بھی اجازت ہے تو اگلے مالنے والے بچے بیٹھے وہ میرا بیٹا توجہ فرمائے۔ آل محمد کے خالق آج کے دن کے صدقہ میں آپ کی اور بانیان کی توفیقات میں، رزق میں، عزت میں، صحت میں، زندگی میں مزید اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار جہاں جہاں پر مریض ہیں جناب مخدومہ کے صدقہ میں میرا مالک ان تمام کو شفاء کلی عطا فرمائے۔ جتنے عزادار مائیں بہنیں بیٹیاں بے اولاد ہیں آج کے دن کے صدقہ میں مخدومہ زندگی والے عزادار بیٹی عطا فرمائے۔ جتنے نوجوان میرے تشریف فرما ہو میری مخدومہ آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جتنے میرے بزرگان تشریف فرما ہے میرا مالک صحت اور زندگی عطا فرمائے۔ بے روزگار نوجوانوں کو مالک بہترین روزگار عطا فرمائے۔ بے گھر عزاداروں کو عزائے حسین علیہ السلام کے لیے میری مخدومہ گھر عطا فرمائے۔ جتنے عزادار حج و زیارات کی تمنا رکھتے ہیں سیدہ حج و زیارات نصیب فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان کی سالمیت کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ اس وبائی مرض سے پوری دنیا کو آپ تمام عزاداروں کو میرے وطن عزیز کے ہر کلمہ گو کو میرا مالک محفوظ فرمائے۔ وارث زمانہ میرے مالک کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے۔ ہم گناہگاروں کو اپنے سرکار کی زیارت نصیب فرمائے۔ پیر ساجد شاہ صاحب ان کے بھائی دوست احباب جنہوں نے بھی اتنا ایک سیدہ کی حوالے سے شہادت کے حوالے سے اتنا پرخلوص انتظام کیا ہے میری مخدومہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جتنے عزادار بے گناہ قیدی ہیں مالک ان کو رہائی کی خوشخبری نصیب فرمائے۔ ہے نا توجہ بات شروع کریں سے بڑے محترم عزت والے لوگ تشریف فرمائے۔ میرے بعد علامہ صاحب تشریف فرمائے، فاضل قوم ہیں آپ کو محظوظ فرمائیں گے۔ میری چند لمحات نوکری ہے بس وہ ایک خوش دلی سے وصول کر لینا۔ بیٹا دیکھتے رہنا ادھر ادھر تو پھر آتے جاتے رہیں گے، یہ تو ظاہر ہے پھر مہمانوں نے آنا بھی ہے جانا بھی ہے۔ سورہ مبارکہ ہے، اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، ایک ایک شخص کا نام لوں 50-60 منٹ لگے گا، وہ اتنے سارے میرے اپنے بیٹھے ہیں۔ سورہ مبارکہ واللیل سے ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کر کے آپ کی سماعتوں کی طرف ہدیہ کرنا ہے۔ ذرے سے لے کر عرش تلک، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بشر تک، بشر سے لے کر ملک تک، ملک سے لے کر قروبیین تک چیلنج کر رہا ہے اللہ۔ فرمایا حبیب یہ ان سے پوچھ تو صحیح کہ میں اللہ کسی کا ہمسایہ نہیں، واہ واہ، کہ میں اس کے حقوق کا خیال رکھوں۔ بولو گے تو دل لگے گا نا، علی اتنا مفت نہیں دیا جاتا، میں جگر دینے لگا ہوں آپ چہرے پر علی لینے کی طلب تو رکھنا تاکہ میرا دل کرے کہ میں آپ کے حوالے جملہ کہوں۔ پڑھنے تو میں آیت ہی لگا ہوں اور آیت کا ترجمہ ہی آپ کی سماعتوں کی نظر ہو گیا تو پھر سید زادے بھی بیٹھے ہیں عزادار بھی بیٹھے ہیں، بس پھر عرش کو یوں دیکھو گے پتہ نہیں کہاں تک چلے جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھ میں کسی کا ہمسایہ نہیں کہ ان کے حقوق کا خیال رکھوں، میں اللہ کسی کا بیٹا نہیں کہ میں ان کی عزت کروں، نہ میری کوئی اولاد ہے کہ میں ان کی تربیت کروں، نہ میں کسی کا مقروض ہوں کہ اسے قرض لوٹا کے دوں۔ اللہ کہتا ہے میں نے پوری کائنات میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا کچھ بھی نہیں دینا
فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. حبیب پھر پوچھ ان سے جب ان کا دینا ہی کچھ نہیں تو اس کے باوجود انہیں رزق دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، حیات دیتا ہوں، جزا دیتا ہوں، صلہ دیتا ہوں. ہاتھ یہی پہ رکھنا میرے بچوں. جب دینا ہی کچھ نہیں تو پھر دیتا کیوں ہوں؟ فرمایا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی. شکر کرو یا بھونکو، جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا. یہ جو ہاتھ اٹھے ہیں یہ ہاتھ رجب کے شاہ سے خیرات لے گئے. لالا جی مرشد جیندی چھاتی اللہ میں ہاتھ اٹھے حیدری جیو میرے جوان. یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہوئے جڑا ہاتھ سید آدھی بارگاہ پھیل دے پھر. میں بھیجن نوکر ہو گیا. انیشا جی یہ ادھر سید بابا جی سرکار قبلہ فرمایا بسم اللہ حاضر. پیر مہدی شاہ جی یار کیسے کیسے لوگ بیٹھے اتنے سید، یہ سردار، وہ لاہور، یہ سیالکوٹ، یہ گجرانوالا، یہ مرید کے، یہ شیخ و پورہ، ادھر قریب قریب کے تو سارے میرے اپنے ہیں. کہاں کہاں کے لوگ بیٹھے ایک ایک میں نے کہا نا پورا ممبر بھرا ہو سارے میرے اپنے. فرمایا جو کچھ بھی دیتا ہوں چھوڑنا نہیں. اب چھیڑا ہے تم نے، یا تو واہ واہ کرتے نا، اب کر لیے تو پھنس گئے. اگر مجھے پتا چل گیا کہ خریدار ہے. قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. علی پہچان واسطے کوئی پھکی نہیں کھانی پیندی، حلال نہ ہونا پہندا ہے. ایک دو ترے جڑا ہاتھ نہیں چاہ سکے اللہ کرے شیعہ نہ ہوئے. باقی جیڑا یہ مہمان ہے ساڈا سرکار. ہاں شریف ہونا پڑتا ہے تو سارے شریف زیادہ تشریف فرماؤ. سارے میرے اپنے بیٹھے ہو. ایک فرقے کے لیے جعفر پڑھتا ہے، 72 فرقے کے لیے نہیں پڑھتا. برادران اہل سنت اگر مجلس میں ہیں تو انہیں ثواب ہوگا. میرے ساتھ متفق ہونا ان کا ضروری نہیں، وہ اپنے علماء کے ساتھ ہوں. میری اپنی برادری نال گل ہے. میں اپنے علماء کا ضامن ہوں، اپنے کتابوں کا ضامن ہوں. فرمایا جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. جس بندے کو وجہ اللہ کا پتہ نہیں ہے لنگر کرے. اسرار، یاسر، باقر شاہ جی، حسن شاہ، لالا جی، مرشد شاہ جی، جسے وجہ اللہ کا پتہ نہیں، ماتمی ہو میرے بچوں، میرا بھائی جان، جسے وجہ اللہ کا نہیں پتا تو اسے لنگر ہی کرنا چاہیے نا. پھر مظفر جا وہ پھر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ وجہ اللہ ہے علی، عین اللہ ہے علی. میں نہیں کہہ رہا، میں نے علی کا نام وجہ اللہ نہیں رکھا، اللہ اور نبی نے رکھا ہے. میں تو ان کی کہی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں. بس ایک جملہ کہتا ہوں، میرے بات پڑھنے والا بھی سید زادہ ہے اور میری مجلس میں بھی اکثر سے زیادہ تشریف فرمائے سید زادے. اس جملے پر سید نہیں بولیں گے قیامت کے دن میں تمہاری دادی زہرا کو شکایت لگاؤں گا. بی بی کیسی اولاد تھی آپ کی جو نوکر کو شاباشی نہ دے سکے. علی ہے وجہ اللہ. یا خدا ایک منٹ رک جانا پھر میں آپ کو بلا لیتا ہوں. ایک منٹ، ایک سیکنڈ کہیں پہ رکنا، چونکہ جہاں خطیب یہاں پہ کھڑا تو اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے. علی ہے میرے بیٹے، مجھے اب داد نہ بھی ملے تو خیر ہے، سادات مجھے دعا دینا. علی ہے وجہ اللہ، اور جس کا آج دن منا رہے ہو حسین کی پاک اماں بی بی کا لقب ہے حجاب اللہ، وہ وجہ اللہ، یہ حجاب اللہ. علی چہرہ ہے اللہ کا، بطول پردہ ہے اللہ کا، اور پردہ ہمیشہ چہرے کا ہوتا. جیو یہ ہاتھ کبھی محتاج نہ ہو جو ہاتھ سیدہ کی بارگاہ میں پھیلا ہوا. حیدر حیدر تھک کے نہیں، تھک کے نہیں. آج اب آ جائیں، آج 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 آگا جی، آج بسم اللہ. جیو 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 جانی چھاتی اللہ میں ایک دفعہ ہاتھ اچھے یار، ناراض نہ ہو جائے. ہاتھ اچھے حیدری. اللہ
حق حق ہوتا ہے. علی وجہ اللہ، بطول حجاب اللہ. اس سے توحید ظاہر ہوتی ہے، اس میں توحید چھپ جاتی ہے. نہ چھپنے والا. اللہ ظاہر ہی ظاہر ہے، اللہ غیب ہی غیب ہے. پتہ ہے اس میں تو پھر 10-12 دن چاہیے. آگے کا سفر کر لیں. فرمایا جو کچھ بھی دیتا ہوں وجہ اللہ کے صدقے میں دیتا ہوں. وجہ اللہ کون ہے؟ علی. ید اللہ کون ہے؟ علی. میں نے کہا پروردگار جی آنکھیں چہرے میں ہیں، ایک بات سمجھ لیں پھر بڑی بات ہے. کان بھی چہرے میں ہے، زبان بھی چہرے میں ہے. جب تو نے کہہ دیا کہ میرا چہرہ علی ہے، پھر یہ علیحدہ کیوں کہا کہ میری آنکھ بھی علی ہے؟ جبکہ آنکھ چہرے میں ہی ہے. سیٹا بدلو، اگلے محلے میں وہی بیٹھا کرے جیسے بولنے کا ڈھنگ ہو، ورنہ میں ہاتھ نہ چڑھ کے بیٹھا کرو. جو شرمیلا جوان ہو پیچھے بیٹھا کرے، اگلے محلے پہ حق زیادہ ہو. مشرک، کافر، نصیری، غالی کہنے سے اگر حضرت مولانا صاحب آپ کی شوگر لیول پہ رہتی ہے نا تو صبح اٹھ کر شوگر چیک نہ کیا کر، جعفر کوئی مشرک نصیری غالی کہہ لیا کر، تاکہ سارا دن طبیعت کول کول ٹھنڈی ٹھنڈی رہے گی. کسی سے جھگڑے نہیں ہوگا. 1 2 3 4 5 6 7 8 بچے چھوٹے چھوٹے میرے سامنے بیٹھے ہیں. جاؤ چیلنج کر رہا ہے 73 فرقے کے ہر عالم کو، جس بچے پہ اللہ کی باقر شاہ نماز واجب نہیں، علی ابھی واجب ہے. اے ہاتھ محتاج نہ ہوئی جڑا ہاتھ نجف دے شادی بار گیا تو حیدر. جیو 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 جیو. اے جڑا ہاتھ چاول کھان دے علی نو بھی سلام کیتا کر مریا کر. ہاتھ اچھے چاوے ہر جوان اچھا بولے حیدری. جی بسم اللہ. شمس بھائی سار ہاں تھوڑی کیا بات ہے؟ جب بھی دیتا ہوں علی کے ذریعے، جب بھی لیتا ہوں علی کے ذریعے، جب بھی دیکھتا ہوں علی کے ذریعے. آپ تھوڑی کیا بات ہے؟ ترائے رجب ہی میں کلونی جی سارے میں آپ بانی جی ہوں اپنا بالکل اترے بھی محرم 5 رجب بھی جی وہ خیال آ امام کلونی قلعہ بھٹیاں اتنے تو مجلس ہونی چاہیے تو سانو ویسے ٹر جانا چاہیے. باقی محبت ہے. سرکار نوکری ہے جی. چلیں آگے تھوڑا سا سفر کرنا. جب بھی بولتا ہوں علی کے ذریعے. چلو چیلنج ہے. جو بندے معراج پر، شیعہ کی بات کر رہا ہوں، جتنے شیعہ علماء معراج پر علی کے جانے کے قائل نہیں کہ علی معراج پر نہیں تھے، وہ اب سے ہمارے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں کہ علی تھے علی تھے علی تھے علی تھے علی تھے. 300 سال تک جاتے ہیں. 300 سال پہ بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو وہ رک جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اب کسی کتاب میں نہیں ہے. 300 سال تک ہر کتاب میں ملتا ہے. میں جناب 1200 سال پرانی تفسیر میں دکھاؤں کہ علی تھے. آؤ جی فضل جی، آؤ جی آؤ جی آؤ جی. بھجن مہربانی سر شکریہ. تسی مسکرا پائے ہو تو میرا دل لگ گیا. بیٹے سیٹا بدلو تے یا تسی شوخی چھڈو. جو بندہ دائیں بائیں دیکھے میں میرا بیٹا میں آپ کو جگر دے رہا ہوں، میں آپ کی عقیدے کی وکالت کر رہا ہوں. میرا چندہ شرک کفر غلب نصیریت کے پنجرے میں بند ہوتے ہیں ہم، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں جھیل کے پھر آپ کی وکالت کرتے ہیں. شاباش دیا کرو میرے چندہ. اے دیکھ بیٹا او ڈاکٹر صاحب آؤ جی آؤ جی پتر تو اتھے آ جا، تجھے سمجھ آتی جائے گی. تینوں بیان نہ سونے جڑا انجن ملنا
जागना जागना जागना। साहब इनको बताना पड़ेगा ना कि अली कैसे लिया जाता है। नहीं है सस्ता अली, नहीं है। और ये भी याद रख, जो फन्ने खान तुम शिया गिरेबान खोल के चौक में खड़े होकर कहते हो हम अली से मोहब्बत करते, हम जन्नत में वाजिब जमा के जरूर जाएंगे जरूर जाएंगे, धोखे की मंडी में मार दिया तुम्हें। किसने कहा कि अली की मोहब्बत की वजह से तुम्हें जन्नत मिलेगी? नहीं मिलेगी अली की मोहब्बत की वजह से। आज भी नजफ अली मौला की जरी के ऊपर सरकार मुस्तफा की हदीस लिखी हुई है। हुसैन के नाना ने फरमाया, या अली जन्नत तेरी मोहब्बत की वजह से नहीं मिलेगी, तेरे दुश्मन पे लानत की वजह से। ये जो हाथ उठे ना, अब मुझे पता चला है कि मुझे खरीदार मिल गए। अब मुझे पता चला है अगर ये हाथ उठे है गरीब दरवाजे तक वाले हलालियों को समझ। जियो 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 जियो, आपको मैं समझाऊंगा। खैर 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 बेशुमार बेशुमार हैदरी आई। एक रात है, आओ आओ मास्टर बाबू जी इतने आ जाओ खुले होके बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह, मैं तुहानू की आखना, दुआ तुहानू देंगे तो लवांगे थोड़े को। एक रात है, एक रात जब अल्लाह ने रुका भी लिखा, दावतनामा भेजा, नौकर भी भेजा, सवारी भी भेजी। हुसैन के नाना से कहा कि मुझे मिलने आ, चूंकि बड़ी देर हो गई है मेरा महबूब, तुझे वैसे देखे हुए जो वैसे को समझा है उसको मैं दाद दे, क्योंकि तू बशरी लिबास में जमीन पे चला गया तो इनकी तरह फिरता चलता फिरता है, वैसे बन के आ जैसे तू मेरे पास था। रसूल तशरीफ ले गए। जागना एक लफ्ज के लिए आपको तकलीफ दे रहा हूँ। सफर करते 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 सारी मेराज पढ़े तो 20-25 दिन पढ़ते रहे, क्योंकि 36 उलूम पर बंदे को उबूर हो तो फिर मेराज मुस्तफ़ा समझ भी सकता है, पढ़ भी सकता है। हमारे इल्म की परवाज ही नहीं, जो लिखा है किताब में वही सुना रहा हूँ। सफर करते करते हिजाब अहदियत के करीब पहुंचे। सरकार ने पर्दे के बाहर बैठ कर कहा, ये वाला पर्दा ना समझा करो जो कपड़े वाला जो हमारे घरों में होता है, वो अहदियत और अबदियत का पर्दा है। क्या बात है यार। सरकार ने बैठ कर कहा, अस्सलामु अलैका या रब्बी, परवरदिगार मेरा सलाम है। मैं सदके आप पर सदके के। जब सरकार ने कहा ना परवरदिगार मेरा सलाम, आवाज आई, अलैका सलाम या हबीबी, महबूब हमारा भी सलाम। जो अब पहुंचा उसे कब्र तक मैं वाहवा करूंगा। जैसे आया ना सलाम का जवाब पर्दे के अंदर से, हुसैन के नाने ने बिला तशबीह यूं कान लगाया, परवरदिगार ये तू बोल रहा है? शाबाश शाबाश। कभी मोहताज नहीं होगा वो हाथ जो सैयदा की मजलिस में फैला हुआ है। मिंबर से वादा कर रहा हूं, जो नहीं उठा सका उसकी अल्लाह करे शिया ही ना हो। आप सलामत रहे तो मैं सदके हो जाऊं। हाँ हबीब हम बोल रहे हैं, आपके क्या कहने? यार क्या बात है, तो मेरा बेटा क्या बात है तेरी जो हम पे बोला है यार। हाँ हबीब हम बोल रहे हैं। मैं गाड़ी से उतरा, पीर साजिद शाहजी मिले, फजल मिला, अशरार मिला, ये सारे अजादार मिले, गुजरांवाले वाले सियालकोट वाले। किबला कहाँ से आ रहे हैं जी? वहाँ से चले हैं, धुंध बड़ी थी, मोटरवे बंद था, फिर ये था। यानी जो भी मेहमान आता है सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि सफ़र आराम से हो गया, तकलीफ तो नहीं हुई, रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई। हर बंदा मेज़बान, पहला सवाल ही मेज़बान का यही होता है। सलाम दुआ हुई? हबीब जी मालिक, बुराक की सवारी अच्छी लगी, जिब्रील की नौकरी पसंद आई, सिदरा की सैर की, अर्श को जूती के नीचे रखा। शाबाश
ادھر والے کیوں نہیں بولتے ہیں میرے چندہ؟ سر جی مالک، حبیب حوروں کے ترانے پسند آئے، انبیاء کا استقبال اچھا لگا، فرشتوں کا پروٹوکول پسند آیا، جنت کوثر تسنیم سلسبیل کی سیریں کی، جہنم میں دیکھے علی کے دشمن. کیا بات ہے، آپ نے حد کیا سر. رسول وہاں بیٹھ کر کہتے ہیں پروردگار کیا فائدہ ہے. 3 جماعت ثانی ہے، میں تمہارا نوکر بھی ہوں، آپ کے عقیدے کا چھوٹا سا وکیل بھی ہوں، تو ہوں بھی تواڈے پنڈ دا. ہاتھ پہ بننا اسے جملے تے بولنی تے پوری زندگی جعفر نو داد نہ دیویں، زندگی دی خیرات پہ منگنا. رسول فرماتے ہیں پروردگار کیا فائدہ جبریل کی نوکری کا، کیا فائدہ سدرۃ المنتہا کی سیریں کا، آ جائے گی لائٹ مجھے دیکھتے رہنا. حبیب کیا میرا پروردگار کیا فائدہ جنت کوثر تسنیم سلسبیل کی سیروں کا، اتنے بڑے انتظام کا کیا فائدہ. آواز آ گئی. اللہ کہتا ہے ہوا کیا؟ رسول فرماتے ہیں ہاتھ تو ملا. یہ جو ہاتھ نہیں اٹھ سکے لائٹ میں چلے گئے. جیو 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 حیدر. چلا یار چلا یار چلا یار. میرے بیان میں جان آپ کی کیا بات ہے. سلامت رہو. میں آپ کو واہ واہ کر رہا ہوں میرے بچوں. اب کلندر علی ولی اللہ. چلاؤ بھی صحیح. آ گئی ساؤنڈ والا تک تو ہے. اچھا ہاتھ تو ملا، سمجھ آ گئی نا بات. اللہ نے ہاتھ والی بات کو جان بوجھ کے تبدیل کیا. کہتے ہیں حبیب باتیں تو مکے میں بھی ہو رہی تھی، پہلے مجھ سے پوچھ تو صحیح، اتنا سفر کرا کے اتنا انتظام کر کے تجھے یہاں بلایا کیوں؟ بابا جی بہت بڑی بات ہے. ہاتھ باندھ کر حسین کے نانا کہتے ہیں تو مالک میں تیرا عبد، تو اللہ میں معلوم، تو معبود میں عبد، تو ہی پہلے فرما کے کیوں بلایا؟ ہائے او میرا اللہ، میں سن رہا ہوتا پڑھ علامہ سلیم صاحب ہوتے میں اڑ جاتا. اب مجبوری ہے پڑھ نوکر رہے سن سردار رہے ہیں. حبیب ہوا کیا؟ اللہ کہتے ہیں حبیب جو بچہ جس کے گھر میں آئے اس کا سارا خرچہ گھر والے کے ذمہ ہوتا ہے، شادی تک بھی. جی مالک. اللہ کہتے ہیں میرے گھر میں علی کے علاوہ کون آیا ہے؟ شاباش شاباش. مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے اپنے علی کے لیے. جو سر مار رہے ہیں میں تمہیں سمجھا ہی نہیں سکتا میرے قبلہ. میں تو نوکری کر سکتا ہوں، لفظ پہنچا سکتا ہوں، یوں 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 جیسے تو کہے میں کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوں. مجھے تیری بیٹی سیدہ کا رشتہ چاہیے علی کے لیے. اللہ کرے سارے جعفر ہوں تو پھر تو قیمت میرا بیٹا یہ سارے دیں گے، ورنہ چودھری صاحب مل ہی نہیں سکتی ہے. جب رسول سے اللہ نے کہا نا تیری بیٹی سیدہ کے رشتے کے لیے میں نے اتنا بڑا انتظام کیا، بسا تشبیہ سرکار مصطفیٰ ہاتھ باندھ کر کہتے مالک اتنے چھوٹے سے کام کے لیے تو نے اتنا بڑا انتظام کیا ہے. تو جبریل کے ذریعے زمین پہ پیغام بھیجتا، میں بطول کا رشتہ علی کے نام پہ لگا دیتا، لہجہ قدرت میں جلال پیدا ہوا. آواز حبیب تو بھی میرا محبوب نہ ہوتا، میرا مہمان نہ ہوتا، میں تجھ سے سخت لہجے میں بات کرتا. حبیب جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ فاطمہ کا رشتہ جیو. یہ ہاتھ نہیں ہے کشکول ہے. اور جیو میرے پترو. پیر تو صدق شاہ صاحب یہ ازادار ہاتھ اچھے. میں نوکر ہوں آپ کا. امیر مختار صاحب، عادل بھائی، آغا جی، بھائی جان، سر، سید، مرشد، کتنی داد دی. اے
بابا جی فیروز عالم سید بادشاہ کتنی داد دیتی جے حد کر دی نا چودھری شوکت صاحب انہوں نے حد کی دی ہے نا پر لفظ ہونے جتھے جعفر قبر میں جا کے تیری گواہی علی کے سامنے دے گا کہ مولا انہوں نے حد کی تھی جب اللہ نے کہا نا تمہیں اتنے جبریل کی زبان میں اتنی طاقت ہے جب وہ بطول کا رشتہ مانگے سرکار مصطفیٰ ہاتھ باندھ کہتے چل چل پروردگار جلال میں نہ تو ناراض نہ ہو رشتہ ہو گیا بطول کا علی کے لیے چل اسی رشتے کو پکا کرنے کے لیے ہاتھ ملا یہ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکے ہیں جوان ہو کر بھی یار دکھی دیا چودھری صاحب انہوں نے ہاتھ اونچے حیدری اللہ اکبر نہ کفر نہ شرک نہ غلب نہ نصیریت کچھ بھی نہیں او میرا بیٹا 25 رجب قاسم پور کھرلا کا اعلان پڑھ رہے ہیں سر انشاءاللہ قاسم پور کھرلا نو جواب دے سکنے ہیں سر فرمائے اس رشتے کو پکا کرنے کے لیے جی ہاں میں صاحب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں چلو اس کا فرمائش ہوگی مومن کی بھی جوان ہے میرا بھائی کیونکہ یہ جب شادی ہوئی تھی نا علی اور سیدہ کی تو 2 نکاح ہوئے ایک ہوا عرش پر ایک ہوا زمین پر وہاں انتظام اللہ کی طرف سے ہوا یہاں اہتمام مصطفیٰ کی طرف سے وہاں نکاح جبریل نے سیغے پڑھے یہاں سرکار مصطفیٰ نے چونکہ زمین والا نکاح خاں بڑا ہے تو بات زمین کی ہونی چاہیے محمد سے بڑا کون ہے سرکار مصطفیٰ نے سیغے پڑھے تھے سرکار تشریف لے گیا بیٹی کے حجرے میں رحمت والا ہاتھ سر پہ رکھا فرمایا بیٹا میں 500 درہم حق مہر کے عوض تمہارا سیغہ نکاح علی ابن ابی طالب کے ساتھ پڑھا دوں اجازت ہے وہ سیدہ جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا یہ جو ہاتھ آپ فضل اٹھے ہیں نا مولا کی قسم ہے اللہ صاحب انہوں نے قیمت دی ہے یار ادھر والے کیوں ٹھنڈے ٹھنڈے ہو گئے ہو یار شبس بھائی جس نے حیا کو حیا ہونا سکھایا بلا میرے بچوں چندہ بی بی نے چہرے سے پردہ ہٹایا بابا کو سلام کیا سرکار نے بیٹی کے سلام کا جواب دیا اور مخدومہ نے جملہ فرمایا ہائے ہائے بابا جی آپ اپنی مرضی سے میری شادی علی سے کروا رہے ہیں یا وہ علی اس علی کا گھر آپ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ کہتا بیٹا آپ مجھ سے بہتر کون جانتا ہے میں وما جانتے کی زبان کا مالک ہوں جب تک وہ نہ بولے میں بولتا ہی نہیں اسی کا حکم ہے کہ تیری شادی علی کے ساتھ ہو یہ بھی کہتی بابا اگر تو مرضی ہے صرف آپ کی یار پورا گجرانوالہ ڈویژن میرے سامنے ہے تو پورا شیخو پورا ڈویژن میرے سامنے یہ میں ہاتھ باندھ کے آپ کے سامنے کھڑا ہوں جملے کی قیمت دینا بابا اگر تو آپ اپنی مرضی سے کروا رہے ہیں تو میں 1 درہم بھی حق مہر نہیں لیتی اگر اللہ کی مرضی ہے کہ علی کا گھر آباد ہو تو پھر میں فاطمہ ہوں تھکے ہوئے بندے کو میں نے زندگی میں یار بھی نہیں بنایا دوستی کی نہیں ہو صرف راستے میں تھک جائے وہ اچھا ہوتا ہے بی بی نے کہا حق مہر میرے معیار کا ہو آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی میرا بھائی فنزل الجبریل والا الارض جبریل زمین پہ نازل ہوا دستک دی دروازے پر سرکار بہر گیا تو جبریل کھڑا ہے بلا تشبیہ جبریل کے ہاتھ میں سبز رنگ کا رکا اس نے سرکار کا مولا یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے سیدہ کے لیے تو یہ ذرا مخدومہ کو سنائیں بیٹی گجرے میں بابا جی سرکار تشریف لے آئے کہا بیٹا یہ اللہ نے حق مہر 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ اپنی جیب سے دینا ہے اور واجب ہوتا ہے دینا یہ نہیں دے سکتا پھر ترلے پانے پہ دیں معافی دے ہاں یا وہ معاف کرے زوجہ ورنہ دینا واجب ہے بیٹا یہ اللہ نے حق مہر لکھ کے بھیجا ہے کیا بابا درود و سلام کے بعد اللہ کہتا ہے کہ پوری زمین واہ بھائی واہ آپ کی تعمیل میں یہ سارے خوش ہو گئے یار
لالا جیب سے لے کر آخری حلالی تک ادھر پیر مظفر شاہ سے لے کر وہ آخری میرے بچے سے لے کر جو دروازے تک ادھر جو سردار میرے کھڑے ہو، یہ ہاتھ باندھ کر ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں جو باندھ رہا ہوں تو تم اٹھا لو گے تو میرا دل لگ جائے گا۔ بطول کا حق مہر ہے ڈوگرا صاحب ساری زمین، اگر زمین بطول کا حق مہر ہے بھائی جان تو ملکیت علی کی ہے۔ اگر تجھے شیعہ ہو کر بھی علی اچھا نہیں لگتا تو ذرا سجدہ زمین پہ نہ کیا کرو۔ وہ تھکے ہیں، میں کہا آپ کے قریب آ گیا ہوں، آپ سلامت رہا تجھے حیدری آج تھکانے نہیں بھیجانا آپ کو، ساری زمین تیرا حق مہر۔ بی بی کہتے بابا اس کریم نے بڑا کرم کیا لیکن تھوڑا ہے، ایک دو تھوڑا ہے۔ مخدومہ نے کہا علامہ صاحب مخدومہ نے کہا تھوڑا ہے، پھر جبریل آ گیا، پھر دستک دی، پھر سرکار گیا، پھر جبریل، اب کیا ہوا؟ اس نے کہا سرکار جب پھر حق مہر لکھ کے اللہ نے اور بھیجا ہے، یہ ذرا مخدومہ کو سنائے۔ بیٹا اللہ درود و سلام کے بعد کہتا ہے پہلے زمین دی تھی اب سارے آسمان، تیرا حق مہر۔ بی بی کہتی بابا تھوڑا ہے، تھوڑا ہے، پھر جبریل آ گیا تیسرا رکا لے کر، سرکار یہ مخدومہ کو سنائے۔ بابا اب کیا لکھا؟ بیٹا اب اللہ کہہ رہے ساری کائنات، زمینوں پہ بولے ہو کائنات پہ چپ کر گئے ہو، کائنات ایک جہان نہیں، جتنی کائنات ہے ساری تیرا حق مہر۔ بی بی کہتی ہے تھوڑا ہے۔ ملک جی بڑے گھر دیا بیٹیوں کے حق مہر بڑے ہوتے ہیں، کائنات کے سب سے بڑے سلطان کی بیٹی ہے حسین کی اماں۔ بی بی نے کہا نا کائنات بھی تھوڑی ہے، اسرار مولا دی قسم میں یہ لفظ مجھے پسند ہے، شاید ان کو نہ بھی ہے تو مجھے معافی دینا۔ جب بی بی نے کہا نا کائنات تھوڑی ہے، جبریل کا منہ اتر گیا۔ پھر مظفر شاہ اللہ کہتا ہے جبریل تیرا منہ کیوں اتر گیا؟ اس نے کہا سرکار کائنات پوری لکھ کے دے بیٹھے، مخدومہ فرما رہی ہے تھوڑا ہے، استاد کی بارات نہ خالی جائے۔ علی استاد ہے جبریل کا یار، اللہ کہتا ہے اور جبریل علی کی بارات اور خالی، یہ کس نے کہا ہے؟ اگر وہ فاطمہ ہے تو میں اللہ ہوں، میری ایک کن میں کھربھاؤ کائناتیں بند بھی ہیں، میں مٹا بھی سکتا ہوں میں بنا بھی سکتا ہوں۔ پوچھ تو صحیح میری محبوب کی بیٹی سے علی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے حق مہر میں مانگنا کیا چاہتی ہے؟ میں اللہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پورا پنڈال ہم کہتے ہیں نا اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے، نا چونکہ اب تم نے سن کے یہ جملہ ہی آپ کو یاد ہو گیا، چپ کر جاؤ تو داد پوری ہے ورنہ جتنا بھی بولو تھوڑا ہے۔ اللہ نے کہا پوچھ میرے محبوب کی بیٹی سے حق مہر میں لینا کیا چاہتی ہے، اور حق مہر دینا واجب ہوتا ہے۔ اس وقت سیدہ نے اپنی مسرت چھوڑ کر مصلی بچھا کر اللہ کو سجدہ کر کے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے مالک نہ زمین چاہیے نہ آسمان چاہیے نہ کائنات چاہیے، بس میرے حق مہر میں لکھ دے کہ قیامت کے دن تو علی کے شیعوں سے حساب نہیں لے گا۔ آپ پہ میں صدقے جاؤں، تیری بخشش حق مہر ہے سیدہ کا، قیامت کے دن حق مہر مانگے گی اللہ سے۔ او میرا پتر ہو میرے بچہ ہو، فضائل میں ہی مصائب ہو گیا سر، جب فضائل اور مصائب اکٹھا ہو جائے پھر روحانیت کی انتہا ہوتی ہے۔ میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، سیدنا روسن دے کون روسے؟ یہ اس بیٹی سے پوچھ کہ جب نکاح کا وقت ہوتا ہے نا وہ ہماری بیٹی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر کسی اور کے گھر میں جانا، اس مشکل وقت حسین دی ماں تینوں تو مینوں بھولی نہیں، تو بھی کدی بطول دے درد بھولی نا۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ کائنات دا پہلا جنازہ ہے جڑا اج اٹھنا ہے، جس جنازے دی مالکن خود سیدہ نے علی نو وصیت کی تھی یا علی میرے جنازے دا اعلان نہ کرو۔ اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان۔ اور یار جی میں ماتم پہ کر دے رہے ایک باری تو سر پہ ہاتھ مار لو جنہیں جوان بیٹھے ہو، بزرگ نہ بھی ماتم کرن دے خیر ہے، جوان ایک آری ہاتھ مار لاؤ تاکہ سید حوصلہ 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 حوصلہ
یار حوصلہ کر ان سے تسی سید ہو اے آزادار تے بھی سید زادے بیٹھے ہیں میں جدن دی ذاکری شروع کی تھی ہے نا میں اپنی زبان ان گل پہ کرنا تاکہ میں آپ خود بڑا جدن دی ذاکری شروع کی تھی ہے میں زندگی پہلی دفعہ جملہ پہ پڑھ دا اتنے ازادار سید ازادار بانیان منظور نظر لوگ ذاکر بھی بیٹھے ہو عالم بھی بیٹھے ہیں ہے کر لوے آجے پہلی دفعہ پہ پڑھنا تیری ہے نہ میرے مہر لگ جاونی ہے پوری دنیا تیرا نہ لے کے پڑھ سا حضرت ابو ذر غفاری نو نا مدینے دے بازار ولایت علی دے پچھوں ایک بندے نے تماچا ماریا ابو ذر زمین تے جھڑ کے نا اتنا اچھا رویا کہ میرے خیال ہے روزہ رسول دے دیوارہ ہی لیا اور جس تماچا مارے ابو ذر نو ویکھ کے آدھے بڑا علی دا وکیل بن لے ایک تماچے پچھو اتنا چیکا ماریا نہیں پہلی دفعہ پہ پڑھنا ماتم کر کے ابو ذر آندھا میں اپنی وجہ تو نہیں پیا روندا اور میں نے آج پتہ لگا ہے تیرے ہاتھ سے سختی کی نہیں ہے اور اللہ جانے او محمد دی تھی تیرا تماچا کج برداشت کی تھا حسین سر دا ماتم کرو جڑے جوان بیٹھے ماتمی ناراض نہ ہوئے اجے خدا دا نا حوصلہ بس کر دو سمجھ بس کر دو میرا سید حوصلہ مولا سید دے تو آنو بھائی جان مولا سید میرا پتر حوصلہ کرو آئے 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 ایجدہ تماچا ماریا اولاد نو شکل نہیں آئے 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 شمس ساڑا ذاکر بھی مولا دا مدہ خان ہے بے ریاض سے نشانت والدہ شکر دے پتہ ہے گل کی پیان دے گل جڑی انہاں کی تھی تو سے سن نہیں سکی 90 یا 95 دن بابا دی شہادت تو بعد حسین دی ماں باظاہر زندہ رہن یہ ہر عالم لکھے ہیں جدنی علی یا حسنین گھارے جاندے اننا بطول اپنا سجا رخسار چھپا لیں دعا کر مر جائے جعفر نہ پڑے حسین دی ماں دے درد میں نے موت آ جاوے میں شبیر دی ماں دے درد نہ پڑا اگر مرن تے یا مارن تے دل کر گیا نا اٹھو دعا کرو تسی سید ہو آزادار ہو وہ میرے بہنا دعا کرو یا آج جعفر مر جاوے یا تسا سارے ہے کرو میں اپنی جوانی تیری ہے تے لئیے میری جوانی تو بطول دے درد ہے کرنا قیمتی ہے جدن کسے سنت دے ٹکڑے زمین تے سکن زمین تے بے کے ٹکڑے پی چھوڑ دی ہے حسین دی ماں کسے آکے انج دا تماچا بطول دے چہرے تے مارے محمد دی تھی دا متھا زمین تے لگے حسین آدھا نانا نانا میری ماں نو چھڑا میرا لگوئی نہیں نانا بس کر دو میرا پتر ہم میرا بیٹا حوصلہ کر اور میرا سونا حوصلہ کر اور سین راضی ہو بھی میرا پتر نہ کر نہ کر قبلہ صاحب حق نہ دیں گے ایک باری سارے چپ کر جاؤ نا میں گالج کپڑا پا کے منت پہ کر دا سادادار ہوں ماتمی ہوں میں منت پہ کر دا سید بھی بیٹھے ہو میں منت ایک کھلوتے بیٹھے دی جملہ تین سمجھ آ گیا نا آج ترائے جمعہ جو ثانی ہے آج رات اہلِ بطول دا جنازہ اٹھے ہے انہاں بینہ نو بھی سمجھ آ گیا نا تے تسا غیرت مند قوم نو میں سمجھا لیا تیری اکھ سکڑی نہیں سارا دن میرا ممبر تے بات ہے میں حسین دا چھوٹا جا مدہ خانہ ذاکرین عظام اور علماء پڑھ دینا کیڑا اوکھا وقت ہے کہ پتران دے سامنے لوگاں نے ماں نو ماریا کیڑا اوکھا وقت ہے شوہر دے سامنے لوگاں نے زوجہ نو ماریا بی بی یا میں موت چا دے میں یا حینہ نو خیرات دے دے میں یہ بڑے اوکھے وقت ہیں لیکن سب تو وڈا اوکھا وقت پتہ کدو ہو گئے دعا کی تکار کسے دا نوکر دی تھی نو نہ مارے اللہ جانے او کیڑا غریب محمد ہے اللہ جانے او کیڑا مظلوم علی ہے
ایسا ہاتھ نہ ہوئے جڑا سر تے ہاتھ نہ مارے اگر شیعہ ماں دا پتر ہے تے ہاتھ سر تے ماری تے نو زہرا دیا ٹوٹیا ہویا پسلیاں دا واسطہ ہی میں سندھ وچ مجلس پڑھی میں حسین دی عزت دی قسم ہے پتہ نہیں میں کلندر شہنشاہ دی زری نو ہلدا ہویا ویکھے میں جملہ کتاب وچ نہ ہوئے میں مجرم ہاں میں شبیر دی ماں دے ٹوٹیا ہویا پسلیاں دی قسم ہے کائنات وچ پہلا جنازہ ہے جیڑا گھر تو لائے کے قبرستان تک جنازے چو خون ڈھاندا رہی ہے کدی حسن دے چہرے تے بدول دا خون کدی زینب دے رخسار تے بدول دا لہو